حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ سمندر کے ساحل پہ چل رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک کچھوا آیا، ایک طرف سے کچھوا آیا ٹورٹوئس اور دوسری طرف سے مینڈک آیا فروگ، اور یہ مینڈک جو ہے جلدی سے اس نے چھلانگ لگائی اور کچھوے کی پشت پر بیٹھ گیا، اور اس کے منہ میں ایک ہرا بھرا پتا تھا، اور کچھوے نے چھلانگ لگائی سمندر میں، یہ چلے گئے دونوں۔ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور جو بھی نیک لوگ ہوتے ہیں وہ حق تعالی شانہ کی کائنات میں عبرت کی نگاہ سے سبق حاصل کرنے کے ارادے سے غور و فکر کیا کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جو حق تعالی شانہ کے بندے ہوتے ہیں، تو ہر چیز سے وہ سبق لیتے ہیں، ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی کوئنسیڈنس اور حسن اتفاق نہیں ہے کہ ادھر سے کچھوا آیا، ادھر سے فروگ آیا، مینڈک آیا اور اس کے اوپر چھلانگ لگا کے بیٹھ گیا، اس کے منہ میں ایک ہرا پتا تھا اور ایسے ہی سمندر کے بیچوں بیچ چلے گئے دونوں۔ تو انتظار کیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں آئے، دوبارہ نکلے سمندر کے اندر سے۔ جب نکلے تو نکلنے کے بعد کچھوا اپنے راستے پر اور مینڈک اپنے راستے پر۔ سلیمان علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے جانوروں کی بولی سکھائی تھی تو ان کو روک لیا اور کہا ٹھہر جاؤ، ذرا بتاؤ تو صحیح تم کہاں گئے تھے؟ تو کہا کہ ہم سمندر کے بیچ میں ایک چٹان ہے، چٹان، اور اس چٹان اور اس راک میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس سوراخ میں ایک کیڑا ہے۔ حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پانی کو اس سوراخ میں جانے سے روک رکھا ہے۔ تو سمندر کے بیچ میں ایک راک، اس راک کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ، اس میں پانی نہیں جاتا، اگر پانی چلا جاتا تو وہ کیڑا کب سے ضائع ہو چکا ہوتا۔ اس سوراخ کے اندر ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے، اور حق تعالی شانہ نے اس روئے زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے سب کی روزی اپنے ذمے لے رکھی ہے، تو اس کیڑے کو بھی اللہ تعالی شانہ روزی پہنچاتے ہیں۔ حق تعالی شانہ اسے روزی پہنچاتے ہیں، اور اس کی روزی کی ذمہ داری ہم دونوں پر لگا دی ہے۔ تو یہ اس کی روزی تلاش کر کے لاتا ہے، تو روزی لانا یعنی کھانا بنانے کی ذمہ داری اس کی، اور ٹرانسپورٹیشن کرنے کی ذمہ داری میری۔ ہمارے لیے اوقات مقرر ہے، میں یہاں پہنچ جاتا ہوں، یہ یہاں پہنچ جاتا ہے، میری پشت پر بیٹھ جاتا ہے، میں تیرتا ہوا اسے وہاں پہنچا دیتا ہوں اور یہ کھلا دیتا ہے۔ کہا بہت اچھی بات ہے بھائی، ایک بات معلوم کرنی تھی، معلوم ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جب سوال ہی پوچھا ہے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، ہم کچھ اور بھی بتانا چاہتے ہیں۔ کہا بتائیے۔ کہا وہ کیڑا جو ہے، کیڑا اس سمندر کے بیچوں بیچ اس چٹان کے سوراخ میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں بیٹھے بیٹھے حق تعالی شانہ کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے۔ میرے بھائیو سوچنے کی چیز ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اس روئے زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حق تعالی شانہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کی آواز کو نہیں سن سکتے۔